ٹیک لگ بہن اے نوجوان تے چوہاری جڑا ہونی نال ٹیک لگے بیٹھے رہ گئے تے سبحان اللہ والا تر گئے سے تے دوجی گزارشی ہے دست بستا اے اگی تے تیو سو تے جڑا تھوڑی چس ود ویسے اگر لتے مبارک چھا ہوئے تے ٹر پمو عمران خان دے جلسے جڑا 12 بجے آپن رحیم یار خان پہنچ سکتے سے تو اتنے تینے سے چھر سکتے اب بات چھر رہو نبی دے ذکر قرب کرتے بہین دے ہاں عمران خان دا جلسہ ہوندے دے آپ رات کو جو ہے بھاویں موٹر سائیکل دی لائٹ نہ ہی ہوگا نا تو موبائل دی کٹی وجہ ہوندے دے اتنا تو الحمدللہ سہی حضرت صاحب جڑے ہم ماشاءاللہ لائٹنگ شیٹنگ کی کر رہی ہے تے آپ ولائی جڑا ہے دوسرے دا منہ نہ دیکھو تے ولا فائدہ تے کوئی نہ تھیا میں اتنی دیر تو ہادے درمیان تے حضرت صاحب دے درمیان حائل گئے نا تھی ساں بس میں 5 منٹ چہری تے کراری نبی دے میلاد دا مہینہ تے گفتگو چند ایک منٹ زیادہ تو ہادے نال حائل نہ تھی ساں تے جاگ تے بہت چست تھی تے بہت پہلے مولانا صاحب ہی بیان کر گل تو سائی میں بیٹھو تے جی میں او برائلر مرگیاں ہی سر سٹی بیٹھے ہیں سر نہ سٹ بو جاگتے بہیدہ نبی دے ذکر ہے جو آپ نندرہ کتے دے سبحان اللہ والا فائدہ کیا تھا اے وقت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان پڑھتا تو دو آیاتا قرآن دیا پڑھتا تو والا ہوں دا ترجمہ کریں دا تحقیق میں حضرت صاحب دے مائک حوالے کرے ساں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک قرآن دے اندر ارشاد فرمے دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے علی شان بھی سن گن اللہ دے پاک حبیب نے فرمایا اِنْدَ الذِّكْرِ الصَّالِحِينَ تَنزِلُ الرَّحْمَةِ یہ حضرت پہلے آیات مبارک دا ترجمہ کریں دا رب العالمین فرمے دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فعل مضارع دا سیکھے مضارع دے اندر حال و استقبال دو ہی چیز آؤں دین ایک اینی کہ محبوبہ اسا تیرا ذکر بلند کیتا سے ماضی دے اندر بعد چنے سے کیتا محبوبہ تیرے ماضی دے اندر بھی تیرا ذکر بلند کیتا سے حال دے وچ بھی بلند کیتے سے استقبال اچھی بلند کیتے سے اگو فرمین دے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تے ہر مشکل تو بعد آسانی ہم دیئے مشکل تے ہر حکتے ہم دیئے نا پیغمبریں دے بھی ہیں آپ کو تھوڑی جی تکلیف دیئے تے دھاڑ ہوئے تے بلو بے ہوں رب یاد ہم دے پیچھے کھاجی بھی کھنے دے سے ذکر صالحین تنزل الرحمہ فرمایا جتا اللہ دے نیک بندے دا ذکر ہوں دے رب العالمین دی رحمت اتھیں نازل تھی دیئے تے رحمت نازل ہوئے تے آپ جی میں او ککڑے دا میلہ دے 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 آپ میں کوئی کتا کڑا ہوں دے کوئی کتا کڑا ہوں دے نبی دے ذکر دے کچھ آداب ہیں سر دے ہوتے جنہیں کنے کپڑا ہے تے وہ کر گینے عمران خان دا جلسہ کہنی جنہیں کنے نہیں ہونا دی مجبوری ہے کیوں کہ اقبالہ کیا نا خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں محبت کا تقاضا تو ہو لیکن اتباع پوری نہ ہو تو پھر محبت نہ کیسے محبت کامل اس وقت ہوگی کہ جب قول اور فعل میں پورے اتریں گے جہاں ویلے قول تے فعل دے ہوتے سا پورے آوے سنا ہوں ویلے محبت کامل آئے
ہو جی میں حدیث پاک کے چکے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سونا اتنی دیر تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا، ایمان تے ہے لیکن کامل کہنی جب تکر اپنی اولاد کنو، اپنے والدین کنو، اپنے مال کنو، ہر شے کنو ودتے تے محمد دے نال محبت نہ کرے، کامل ہوں ویلے بن دے جائیں ویلے ہر شے کنو ودتے محبت رسول کرے۔ تے نبی دے یارے کو کیوں مقام ملے؟ ایک چھوٹی جی گالے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ لقب ہے، کیوں ملے غسیل الملائکہ؟ کہیں کو مولوی استاد غسل لے تے بڑا خوش تھے، صحیح استاد صاحب غسل لیتے، پیر صاحب لیتے، تے جائیں کو رب تعالیٰ دے وہ نورانی ملائکہ غسل دے دے پہ حسین اوندہ مقام تے مرتبہ کیا ہو سے؟ وہ مقام تے مرتبہ کی میں حاصل تھے؟ حضرت حنظلہ دی شام کو برات کیے گھر دے اندر، رات گھر علی نال گزاریے، سویرے کو اعلان جہاد کی گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل بھی نہیں کیتا، کیا کیتا ہی غسل کرا؟ نبی دے حکم دے وچ تاخیر تھی ونجے کہ میں کیا کرے سا؟ زندگی دا کیا مقصد؟ جنبی حالت دے وچ جہاد دے میدان دے وچ ٹرپن حضرت حنظلہ سہیں اتاوان تے جام شہادت نوش کیتے نے، ایک رات صرف گھر علی نال بسر کیتی ہے ساری تے پہلی شادی تھی نا تو میں حکم ہون تے جہاد کھیونا ہی کرنی ہے، سارے اللہ تعالیٰ کے بدے اللہ کے شہید ہونے کو جی تو بڑا چاہتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے لگتا سا کروں مسیح تے ہی نہیں گھنوے دیا کہ جہاد اچھ کیا بیس بابا تے حضرت حنظلہ سہی گھر والی کو چھوڑے اتنا جاوے لے شہید تھے نا تے اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کو فارغ تھے، فرمایا دیکھو شہداء کو ڈٹھا ونیا کتا جاوے لے ڈٹھے نا تے حضرت حنظلہ سہی دا جڑے جسم مبارک نہیں نظریا، اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان دے دیکھن والا تلے دیکھن تے مسکرامن، یا رسول اللہ مسکرے دے کیوں ہوئے دے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا تو حق کو حنظلہ نہیں ملتا پیانا، حنظلہ کو رب العالمین دے ملائکہ چاگن غسل دے دے پہ یہ مقام تے مرتبہ تا حاصل تھی دے جو نبی دے نال محبت رن کنو بھی بات تے کرو تے ہی میں بیٹھے رہ کے سے سبحان اللہ بھی نال آئے تے ہی کی تو سے بیٹھا بھلا کوئی فائدہ کہنی۔ میں ہون ایک اقبال دا شعر پر ساں اون تو بعد میں حضرت صاحب دے میں ایک حوالے کرندہ پیان صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی ابن مفتی مظہر مختار صاحب درانی صاحب دے صاحبزادہ آل احمد صحیح ہنہیں دے میں ایک حوالے کرندہ پیان اقبال کیا آدھے اوروں کا ہے پیام اور سبحان اللہ کہنی ہے حدیث سنائی بنیا بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا کلمتان خفیفتان فی اللسان ثقیلتان فی المیزان، فرمایا کچھ کلمے ای ہو جن جڑے زبان تے ادا کریں دے ہوتے بالکل ہولن کی وزن تے بہت محسوس نہیں تھی دا، لیکن کل قیامت آلے دی جائے ملے ترازو دے ہوتے ہونے کو تولیا ویسے بھاری تھی ویسن ثقیل تھی ویسن، یا رسول اللہ وہ کلمات تیرے سوچا، فرمایا سبحان اللہ ہے تو آدھی ڈھلی سبحان اللہ تو صدقے تھی ماں سبحان اللہ ہے وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ کیا کرو تہاڈا فائدہ میرا فائدہ، اوروں کا ہے پیام اور ان کا پیام اور ہے طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، اب یہ بھی سنو کہ نالائے طائرے بام اور ہے۔ حفیظ دے شیر نال نعرہ مرے سا وہ نعرہ جب لگاتے تھے تو خیبر توڑ دیتے تھے، حکم دیتے وہ دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتے تھے، نعرہ تکبیر وہ پچھلے کیا نہیں بولے میری دید پچھلے دے بمدی پہ مت آنکھو کیا گلیٹ دے کہنا نظر سے عمران خان دا جڑا ہے وہیں ہتھاں چاہیے کھڑے ہوں دے سے رنہ جوان سبے اتنا بھی جڑا چاہیے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد
آقا کی آمد داتا کی آمد طہا کی آمد صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی آل احمد درانی صاحب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے کرم، اس کی توفیق اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم میلاد کی محفل میں شامل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین گرامی، مجھ سے پہلے بہت اچھا بیان فرما رہے تھے اور ان سے پہلے علامہ یوسف صاحب بہت ہی اچھے انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا بیان کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ بس چند منٹ کی گفتگو کروں گا، مجھ سے پہلے تو سب بیان ہو چکے ہیں، ساتھ آپ نے دینا ہے، انشاءاللہ اللہ کرم بھی فرماتا جائے گا۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ جن کا سراپا مظہر نور یزداں اور جن کا دیدار صبح عید اور جن کی زلف شام عنبرخشاں اور جن کی صورت شرع قرآن خسرو خوباں صدر کی ہاں اور جن کا چہرہ خورشید تاباں، پھر کیوں نہ کہوں دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آپ کینے میں رواں نور کا دریا دیکھا، ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا، ارے ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا، دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو پھر کیا دیکھا، ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، یہ چاند یہ تارے شب معراج میرے آقا کو دیکھ رہے تھے، ارے عاشق اسی چاند کو انہی تاروں کو اس لیے تکتا ہے کہ اسی چاند نے انہی تاروں نے محبوب خدا کو تک رکھا ہے۔ ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، اور کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، ارے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ شعر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، عاشق رسول بیٹے ہیں، ارے پیار میرے آقا کا، پیار میرے آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، پیار میرے آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی کامل نہیں ہوتا، آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، معراج کا راہی معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، اور ملی خاک شفا حوروں نے یہ کہہ کر جنت میں بھی اس جیسا کاجل نہیں ہوتا۔ ارے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، نہ مانے کوئی اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل رہی ہے،
حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کی چند آیتیں کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حکمت الہی کے طور پر اللہ رب العزت نے وحی کے سلسلے کو کچھ عرصے کے لیے منقطع فرمایا۔ وحی کا سلسلہ رکا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا تو کفار میرے آقا علیہ السلام کو تانے دینا شروع ہو گئے اور کہنے لگے یہود کہ آپ کا رب آپ سے روٹھ گیا ہے۔ توجہ ہے، آپ کا رب آپ سے روٹھ گیا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ جب مسلسل یہ تانے قلب مصطفیٰ پر آئے تو بتقاضۂ بشریت قلب مصطفیٰ پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ اللہ نے حضرت جبریل امی سے فرمایا جبریل جلدی کر، دیر نہ کر، میرے محبوب کے پاس جا۔ ان آیتوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، اے محبوب قسم ہے آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اے محبوب قسم ہے آپ کی زلفوں کی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ ارے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے حسن کا ذکر فرما رہا ہے۔ جتنے تک آپ سننا چاہیں گے اتنے تک میں بھی سناتا رہوں گا۔ میرے آقا کے حسن کا ذکر اللہ رب العزت اس سورت مبارکہ میں فرما رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑا حسن والا بنایا، بڑا حسین بنایا۔ اب اس حسن کو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا اور پھر فرما اٹھے، فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ مولا علی نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ حضرت بلال حبشی نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ حضرت امام حسن نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ حضرت امام حسین نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ میرے آقا کے ہر ایک صحابی نے میرے آقا کو دیکھا، فرماتا ہے میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ ہم نے آقا کو نہیں دیکھا مگر ہم بھی کہتے ہیں میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین۔ اب سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کیا صحابہ نے تمام دنیا کو دیکھا؟ ساری دنیا گھومے، آئے اس ہستی کی طرف لے کے چلتا ہوں، اس نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا۔ اس ہستی کا نام حضرت جبریل امی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے مشرق کے حسن کو دیکھا، مغرب کے حسن کو دیکھا، شمال کے حسن کو دیکھا، جنوب کے حسن کو دیکھا، ساری دنیا کے حسینوں کو دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو دیکھا۔ ساری دنیا کے حسینوں کو دیکھا اور پھر میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، میں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا تمام دنیا کے حسینوں کا حسن ایک طرف، مصطفیٰ آپ کی ایک جھلک ایک طرف۔ کیونکہ دنیا کے سارے حسینوں کو اگر حسن ملا ہے
تو مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ سارے حسینوں کو اگر حسن ملا ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ ارے جتنے بھی حسین ہیں یہ سارے مصطفیٰ در مصطفیٰ کے ادنا سے بکھاری ہیں، الادنا سے بکھاری ہیں۔ آئیں پھر میرے آقا کا حسن کیسا تھا، میرے آقا کو جو دیکھا کرتا تھا، بس یہی بیان کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کو دیکھا کرتا تھا، میرے آقا کا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، ابھی میرے آقا کو نہیں دیکھا، بس سنا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ یہودیوں کے علماء ہیں، یہودی علماء کے پاس گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے نبی کے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ بڑا حسین چہرہ ہے، سنا ہے کہ بڑا نوری چہرہ ہے۔ بس یہ بات کی یہودی علماء نے روک دیا، آپ نہ رکے، میرے آقا کے پاس آئے، میرے آقا کے چہرے انور کی زیارت کی، اور جب میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا بے ساختہ بول اٹھے، بے ساختہ کہنے لگے کہ جب سے میں نے مصطفیٰ کے چہرے انور کی زیارت کی ہے اس وقت سے لے کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اللہ نے اپنی سچائیوں کا نور اگر رکھا ہے تو چہرے مصطفیٰ کے اندر رکھا، اپنی سچائیوں کا نور اگر رکھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کے اندر رکھا ہے۔ پھر جو بھی میرے آقا کو دیکھا کرتا تھا میرے آقا کا عاشق ہو جایا کرتا تھا۔ اور عاشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کرنے والے کو۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کرنے والے کو۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ محبت کرنے والے کو۔ انہوں نے حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد، حتیٰ کہ تمام رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم ہیں، میرے آقا نے سوال کیا ہے، فاروق اعظم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا مال آپ پہ قربان، مال آپ پہ قربان، دنیا کی ساری محبتوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر جان عزیز ہے، جان عزیز رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے فاروق اعظم ابھی کامل ایمان نہیں آیا۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا، اب بول۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے جان عزیز تھی، اب جان بھی آپ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اب جان بھی آپ کے نام پہ قربان۔ اور ہم تو سنی ہیں، سنی ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہو۔ کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ ارے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نعرے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم غلام ہیں، کس کے غلام؟ آقا کے غلام ہیں، ہماری زندگیاں بھی آقا کے نام پہ قربان، غلام ہیں۔ نعرہ یہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جملہ میں لے رہا ہوں، سبحان اللہ آپ کا دل کہے گا جو میرے آقا کا جتنا بڑا غلام ہوتا ہے، آخری جملے پر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا، جو میرے آقا کا جتنا بڑا غلام ہوتا ہے وہ اتنا بڑا صاحب ایمان ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا صاحب ایمان ہوتا ہے۔ پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جو سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہی نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، ایمان ایمان محبت مصطفیٰ۔ جملہ لے رہا ہوں، سنی بیٹھے ہیں سب سبحان اللہ کہیں گے۔ ایمان ایمان کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایمان مصطفیٰ کی محبت، ایمان مصطفیٰ کی محبت۔
اور مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہو. کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ ہم نعرہ اس لیے لگاتے ہیں اگر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن نہیں ہے، تو نمازیں پڑھ لے. نمازیں اس کی قبول ہوتی ہیں جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو. روزے اس کے قبول ہوتے ہیں جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو. زکاتیں اس کی قبول ہوتی ہیں جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو. ارے حج اس کا قبول ہوتا ہے جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو. جملہ میں لے رہا ہوں، سبحان اللہ آپ کا دل کہے گا. ارے سجدے اس کے قبول ہوتے ہیں جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کے سینے میں ادب مصطفیٰ ہوتا ہے. اگر دل محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ سے خالی ہے تو چاہے تو جتنے مرضی سجدے کر لے، خدا قبول نہیں کرے گا. خدا قبول نہیں کرے گا. اور جو میرے آقا سے محبت کرتا تھا، میرے آقا سے پیار کرتا تھا، پھر اسے دنیا کی محبت نہیں رہتی تھی، پھر وہ اپنی جان سے محبت نہیں کرتا تھا، پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا. حضرت سعد بن وقاص ہیں، میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. محبت کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا کو تقا کرتے ہیں مسلمانوں میں. ماں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کا کلمہ چھوڑ، معاذ اللہ یہ لفظ لیے، مسلمانوں کے نبی کا کلمہ چھوڑ، اگر تو نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی. ایک دن گزرا، حضرت سعد کی ماں نے کھانا نہ کھایا. دوسرا دن گزرا، حضرت سعد کی ماں نے کھانا نہ کھایا. تیسرا دن گزرا، حضرت سعد کی ماں نے کھانا نہ کھایا. 3 دن گزرے، حضرت سعد کی بہن اور بھائی کہنے لگے ماں مر جائے گی. حضرت سعد ماں کے پاس گئے. توجہ ہے، حضرت سعد ماں کے پاس گئے. ماں کو کہا سن، اللہ نے تیرے وجود میں ایک جان دی ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے تیرے وجود میں ایک جان دی ہے. اگر اللہ تجھے ہزاروں جانیں دیتا اور 1000 مرتبہ تو یہی لفظ لیتی، 1000 مرتبہ تو بھوکی مر جاتی، میں تب بھی اپنے آقا کا کلمہ نہ چھوڑتا. ماں وجہ یہ ہے ساری دنیا کے رشتے کم تر رشتے ہیں، محبت مصطفیٰ کا رشتہ اعلیٰ و ارفع رشتہ، محبت مصطفیٰ کا رشتہ اعلیٰ و ارفع رشتہ ہے. حضرت سعد چلے گئے، ماں کھانا کھانے لگ گئی. لوگوں نے پوچھا 3 دن کھانا نہیں کھایا تھا، اب کھانا کیوں کھا رہی ہے؟ ماں کہنے لگی، توجہ ہے، ماں کہنے لگی کھانا میں اس لیے کھا رہی ہوں کہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، مگر اب جس سے محبت کرتا ہے مجھ سے 1000 گنا زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. آئیں پھر عاشق کی بات سنا دوں، عاشق کی بات سنا دوں. میرے آقا کے صحابی ہیں، نام حضرت صہیب رومی ہے. میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. میرے آقا نے مکہ سے ہجرت کی ہے، مدینہ چلے گئے. حضرت صہیب رومی پیچھے رہ گئے. اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا. دن سے لے کے رات تک اپنے کام کاج میں مصروف رہتے. جب رات کا وقت آ جاتا کبھی یار کی زلفوں کو یاد کیا کرتے، کبھی یار کے چہرے کو یاد کیا کرتے، کبھی یار کے ذکر کر کے رویا کرتے. آپ سے سوال کرتا ہوں، مکہ میں خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، مکہ میں سب کچھ تھا، مکہ میں یار نہیں تھا. دل میں تہیہ کر لیا ہے مکہ چھوڑ دوں گا، مدینے چلا جاؤں گا. مال بیچا ہے، کفار آئے ہیں کہتے ہیں صہیب رومی سودا کر، مال ہمیں دے، مدینے جا، مال اپنے پاس رکھ، مکہ میں رہے. حضرت صہیب رومی کہتے ہیں بڑا سستا سودا کیا ہے. میں تو وہ ہوں جس نے ماں کو بھی حضور کے لیے چھوڑا ہے.
باپ کو بھی حضور کے لیے چھوڑا ہے، اولاد کو بھی حضور کے لیے چھوڑا ہے، یہ مال بھی آقا کے نام پہ قربان کرتا ہوں، اب جان بچ گئی ہے، اگر موقع ملا یہ جان بھی آقا کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ کفار نے جوتا چھین لیا، سواری چھین لی، کہتے ہیں اب ہم بھی دیکھتے ہیں کس طرح مکہ سے مدینے جائے گا۔ حضرت صہیب رومی پاؤں میں جوتا نہیں، سواری نہیں، اسی حال میں مکہ سے مدینے جا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہنے لگا، چہرے پہ گرد آ گئی، لباس پھٹ گیا۔ اس مقام پر میرا پیر فرید بول اٹھا، منہ دھور مٹی سر پایوں، سرننگ نموز میں جایوں، کوئی پچھن نہ ویڑے آیوں، ہت الٹا عالم کھل دا، کیا حال سنا ماہ دل دا۔ اسی حال میں مکہ سے مدینے آئے ہیں، صحابہ نے استقبال دیکھا، استقبال کیا ہے، حضرت صہیب رومی کی حالت کو دیکھا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، سواری نہیں، پاؤں سے خون جاری ہے۔ حضرت صہیب رومی اللہ اکبر، صحابہ دیکھ کے رونے لگ گئے، اور صحابہ کہتے ہیں تیری یہ حالت، حضرت صہیب رومی کہتے صحابہ دیر نہ کرو، یہ نہ ہو کہ موت آ جائے، صحابہ چاہتا یہ ہوں مرنے سے پہلے مصطفیٰ کے چہرے انور کی زیارت کر لوں، پھر کیوں نہ کہوں بنائی ہے کیا پیاری صورت خدا نے محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی جس صورت محمد کی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس کا محب ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آخری جملہ دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کہیے گا، ارے مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، یہ امت ہے محمد کی۔ اور حاضرین گرامی میں اپنی ہر تقریر میں اہل بیت کا ذکر لازمی کرتا ہوں، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر تقریر میں جب سے تقریر کرنا شروع کی اس وقت سے لے کر آج تک میں ذکر حسین کرتا آیا ہوں، میں آقا کی آل کا ذکر کرتا آیا ہوں، اور اپنی ہر تقریر میں ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ آج میں بتاتا ہوں۔ میں کسی آدمی کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، دو بندے ہوں تو ان کے سامنے بھی کلام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میری زبان میں لکنت تھی، دو بندوں کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے مرشد کے پاس گیا، میرے مرشد کا نام پیر بدھن سنگھ ہے، ان کے پاس گیا، 4 سال عرض کرتا رہا کہ صحیح مجھے مرید کریں، انہوں نے کہا ابھی وقت نہیں آیا۔ 4 سال کے بعد مجھے مرید کیا، میں نے ہاتھ جوڑ لیا، میں کہا حضور دادا نے بھی دین کی خدمت کی ہے، بابا نے بھی کی ہے، اور میری زبان میں تو لکنت ہے، میں کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کروں گا؟ انہوں نے مجھے فرمایا، انہوں نے کہا اپنی ہر تقریر میں ذکر حسین کرنا، اللہ تمہاری زبان سے لکنت دور کر دے گا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کا کرم ہوا ہے، سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا سا فرق نہیں پڑتا، اور پھر ہر تقریر میں علی کا ذکر بھی کرتا ہوں، اور یہاں تو بیٹھے بھی علی والے ہیں، اور مولا علی کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حبک ایمان و بغضک نفاق، علی تیری محبت ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، اور تجھ سے بغض رکھنا منافقت ہے، تجھ سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انصار صحابہ کا فتویٰ ہے، انصار صحابہ کا فتویٰ ہے، انصار صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جو مولا علی کے خلاف تان کرے، مولا علی کے خلاف باتیں کرے، مولا علی کے خلاف بولے، مولا علی کے خلاف بولے، میرا فتویٰ نہیں ہے، میرے بابا کا فتویٰ نہیں ہے، انصار صحابہ کا فتویٰ ہے
آپ کہتے ہیں اس کا حسب دیکھو، اس کا حسب دیکھو، ارے حلالی وہ ہے جس کے سینے میں عشق علی ہوگا، حلالی وہ ہے جس کے سینے میں عشق علی ہوگا۔ ارے پھر مولا علی کی شان تو یہ ہے، پھر آئیں حضرت امام حسین کی بھی شان سناؤں۔ توجہ ہے، بس آخری وقت ہیں اور بیان ختم کرنے والا ہوں۔ آپ سب حضر اسود کو چومنا چاہتے ہیں، جو چومنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ کیوں چومنا چاہتے ہیں؟ لوگ چومتے ہیں کہ اس لیے مقدس پتھر ہے، عاشق چومتا اس لیے ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رکھا ہے، یہ وہ پتھر ہے جس نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رکھا ہے۔ ارے پتھر مصطفیٰ کے لبوں کو چومے تو ساری امت کا چین بنتا ہے۔ جملہ پھر لے رہا ہوں، آخری جملے پر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا، کیونکہ جملہ ہی بڑا عظیم ہے۔ ارے پتھر مصطفیٰ کے لبوں کو چومے تو ساری امت کا چین بنتا ہے، مگر مصطفیٰ جس کو چومے وہ حسین بنتا ہے۔ پتھر نے چوما ایک مرتبہ، مصطفیٰ نے چوما بار بار، ہزار بار، پھر کیوں نہ کہوں میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، احساس وار جس کی سواری رسول ہے، لاکھوں قتل کیے یزید نے مگر وہ تاج میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین۔ دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والتمجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا راحة قلوبنا وشفيع ذنوبنا طبيب الله لنا وباطننا
محمد وآلہ وصحبہ وأولیاء المطلوبین إلی یوم الدین. یا الہ العالمین اس بابرکت محفل کو اندوج کیتے ہوئے ذکر اذکار کو خیرات و صدقات کو جو بیان کیتے گئے نعت شریف پڑھے گئے تلاوت قرآن مجید کیتے گئے تمام کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس وچ ہدیۃ تحفۃ دے ثواب پیش کرنے سے قبول اور منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وسیلہ جلیلہ دے نال تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تمام اولیاء کرام دی ارواح مقدسات کو پیش کرنے سے قبول اور منظور فرما. صاحب دعوت جنہیں احباب نے مل جل کے اس بابرکت محفل کو سجائے یا الہ العالمین انہوں نے جو عیزہ واقربہ دنیا ترک سچی کے سب دنوں کو اندر ثواب پہنچا سب دی بخشش کو. یا الہ العالمین اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ قبول فرما. یا الہ العالمین اس بابرکت محفل سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد شریف دی محفل دی برکت دینا. یا الہ العالمین اس گھر دے ہوتے اور حافظ ذکر علی صاحب اور دیگر انہیں دے برادران دیگر عیزہ واقربہ جنہیں ہر طرح دے لالی ساگی دے تعاون کتنے. یا الہ العالمین سب کو دین دنیا دے بھلائی نصیب فرما. یا الہ العالمین تمام معاملات کو آسان فرما. یا الہ العالمین خیر و برکت عطا فرما. اپنے رحمتیں برکتیں دان نزول فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عطا فرما. نگاہ کرم عطا فرما. سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے حاضرین سامعین یا الہ العالمین منتظمین سب دی خیر فرما. سب دے معاملات کو آسان فرما. عالم اسلام دی خیر فرما. حضور دی ساری امت دی خیر فرما. بے اولادے کو اولاد نرینہ سرفراز فرما. یا الہ العالمین سب دوتے اپنا خصوصی لطف و کرم فرما. محبوب دے صدقے اثر دعائیں کو شرف قبولیت عطا فرما. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ. لا الہ الا اللہ.